کی ادنا سی دعوت پر لبیک کہہ کر کے ہماری اس بست میں شرکت کی اور جلوہ افروز ہوئے. اس میں سے فقیہ زمان حضرت مولانا مفتی امانت علی صاحب اور اسی طریقے سے اس وقت ہمارے آپ کے درمیان تشریف فرما ادیب زمان اور بلکہ یہ کہا جائے کہ رئیس الادباء حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری صاحب وہ بھی ہمارے آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے ہم سب کے مخدوم اور مدعا حضرت مولانا مفتی عمران صاحب دیوبندی وہ بھی ہم اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. میں ان حضرت والا کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. موقر حاضرین، تلاوت کلام خداوندی کے بعد مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ در نعت نبی بات کیا جائے، باب مدح نبی کھولا جائے اس اعتراف کے ساتھ میں کیا ہوں، میری تباہ کیا ہے اے شہنشاہ، ہستان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبہ، قاصر ہے سخن فہم و سخن سنج و سخندہ، قاصر ہے سخن فہم و سخن سنج و سخندہ، کیا مدح کفے خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہے زبان فصحا کی. خداوند قدوس کے بعد جو سب سے زیادہ مستحق تعریف اور سزاوار مدح توصیف ہے وہ آقا نامدار، مجمع تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ بی وقار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، عمیق بے کساں، فخر رسولہ، نازش ہر دو جہاں، قائد عرب و عجم، سرور دو عالم، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، رحمت عالمیہ، سفوت آدمیہ، تتمہ دور زمان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یقیناً یہ کائنات کی چمک دمک اور کائنات کی خوبصورتی یہ تمام کی تمام ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں بنائی اور سنواری گئی. خود میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا انا نبی والآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اس حدیث کے روح سے اگر یہ کہا جائے کہ کائنات کی تمام چیزیں بلکہ کائنات کے تمام ذرات میرے آقا کے صدقے اور طفیل میں بنائے گئے تو یقیناً یہ بالکل بچا ہوگا. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ تمام چیزیں یہ چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے شمس و قمر ہوں، چاہے جن و بشر ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اقطاب ہوں، چاہے ابدال ہوں، چاہے اغواص ہوں، حتیٰ کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں بنایا گیا. اسی کو شاعر نے کہا وجود فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمایا نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. آئیے سراج منیر کی مدح سرائی کے لیے ایک ایسے نعت خواں کو آواز دی جائے جو ایک طرف نعتیہ کلام کو طرز و ترنم سے آراستہ کر دے، وہیں پر دوسری طرف عشق و محبت کی حلاوت، ذوق و شوق کی تپش، انتظار و اشتیاق کی تمازت بھی اس میں بھر سکے. اس کے لیے میری نگاہ انتخاب مرکوز ہو رہی ہے ہمارے رفیق درس جناب مولوی ضیاء اللہ صاحب کی طرف. وہ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہماری مجلس کو نورانی اور عرفانی بنائیں.